اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ پر توکل۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا توکل کی اگر چھوٹی سی مثال ہم دیکھیں تو پرندوں سے ہم لے سکتے ہیں۔ کیا پرندے اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں؟ بالکل۔ کیا اپنے لیے ڈھیر سارا پورے سال کا رزق جمع کر کے رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ان کا توکل اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھوکے نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی شان ہے اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پر توکل کرنے کا، اللہ پر بھروسہ کرنے کا کچھ واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ایک عورت کا واقعہ ہے جو کہ انڈیا دلی سے تھی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اچانک کہیں پر چلے گئے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پر چلے گئے، شاید کسی جنگ میں یا اس طرح کہیں پر سمجھ لے کھو گئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ چلے گئے تو میں اپنے بزرگ باپ کے پاس آ گئی، تو ہمارا باپ جو ہے وہ ہماری کفالت کرتا رہا کافی عرصے تک۔ میری چھوٹی بیٹی تھی میرے پاس، تو ہم اپنے والد کے ساتھ رہنے لگے۔ تو میرے والد جتنی محنت ہوتی وہ کرتے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے، لیکن کافی سال گزر گئے اور میرے جو والد ہیں وہ بزرگ ہو کے کافی زیادہ، اور ان میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ محنت مزدوری کرتے، تو ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے۔ تو انہی دنوں میں کیا ہوا کہ میری چھوٹی بچی ہے اس کو بہت سخت بخار ہو گیا، اور میرے پاس اتنے بھی انتظامات موجود نہیں تھے کہ میں اس بچی کو ہسپتال لے کر جاتی، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، اس کا علاج کرواتی۔ تو میں بڑی پریشان ہوئی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں نے نوافل پڑھے، اور میں کیا کرتی کہ 2 نفل پڑھتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور کہتی کہ اللہ میں نے آپ پر توکل کیا ہے، آپ پر بھروسہ کیا، آپ کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے لیے آپ ہی کچھ اسباب بنا سکتے ہیں۔ پھر میں آتی، بچی کی پٹی چینج کرتی، اور پھر دوبارہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنا شروع ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اچانک کیا ہوا کہ شام کے وقت دروازہ بیل بجتی ہے، تو میں جاتی ہوں دروازہ کھولتی ہوں، دروازہ کھول کر میں دیکھتی ہوں کہ کون ہے، پہلے پوچھتی ہوں کہ دروازے پہ کون ہے، تو آواز آتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اور ہمارے گھر۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچی کہاں ہے؟ تو میں بچی کے پاس لے کر جاتی ہوں، اور میں سارا ماجرا حیرانی سے دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ میری بیٹی کو اچھے سے چیک کرتے ہیں اور دوا لکھ کر دیتے ہیں، لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری فیس۔ تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو غریب لوگ ہیں، لاچار ہیں، ہمارے پاس تو فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ کافی غصے میں آ گیا اور کہا کہ اگر آپ لوگ کے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر مجھے فون کر کے کیوں بلایا گیا تھا؟ تو وہ عورت بڑی حیران ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے تو فون کر کے آپ کو نہیں بلایا، حالانکہ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ تو پھر ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیا یہ ذوالفقار صاحب کا گھر ہے؟ ان کی بیٹی بیمار تھی، انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یہ ذوالفقار صاحب کا گھر نہیں ہے، ان کا گھر ہمارے جو سامنے ہے وہ والا گھر ہے۔ تو ڈاکٹر وہاں سے جلدی سے نکل کر جاتے ہیں ذوالفقار صاحب کے گھر، وہاں پر ان کی بچی کا علاج کرتے ہیں، اور پھر واپس آ کر وہ پوچھتے ہیں ہم سے سارا ماجرا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے سامنے والے گھر میں آنا تھا، غلطی سے ان کے گھر میں آ جاتے ہیں اور آ کر علاج کر دیتے ہیں بچی کا، لیکن پہلے تفتیش کرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس عورت نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بچی کب سے بیمار ہے؟ تو پھر اس خاتون نے بتایا کہ کافی دنوں سے بیمار تھی، تو میں بہت زیادہ تلاش کر رہی تھی، اپنا کام اور جو کچھ میرے پاس جمع پونجی تھی میں نے لگائی، لیکن میری بچی کو آرام نہیں آیا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کہ اب اللہ ہی میرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا۔
تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا جو خاص مدد ہے وہ سمجھتی ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر بڑے اس چیز پر حیرت زدہ ہوئے کہ دیکھیں کہ وہ ذوالفقار صاحب کے گھر کتنی دفعہ آ چکے تھے، لیکن میں پھر بھی غلطی سے آپ کے گھر میں آ گیا۔ شاید میں آیا نہیں تھا، مجھے لایا گیا تھا، زبردستی لایا گیا تھا اور اللہ کی طرف سے مجھے مدد بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر ان کو دوائیاں بھی اسی وقت لا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی کسی قسم کی ضرورت ہو تو میں آپ کو لا کر دوں گا، اور ماہانہ جو ضروریات کا سامان ہے، گھر کا سامان، وہ بھی میں آپ کو لا کر دوں گا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح انسان کے ساتھ آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا آج کے دور میں ابھی آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ سے مدد مانگے، کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ بالکل آپ کی مدد کرے گا، اگر وہ چیز آپ کے حق میں اتنا بھروسہ ہونا چاہیے نا کہ آپ وہ کوئی بھی دعا ہے اس کو آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں، بڑی شدت سے مانگ رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو آپ کی دعا نہیں قبول ہوئی، سمجھ آئے، اتنا اللہ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرنا چاہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، بعض دفعہ ہم لوگ ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایک پھول عطا کر دے۔ یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا پورا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ لیٹ کر رہا ہوتا ہے، دیر ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو پورا ٹوکرا ملے، صرف ایک پھول نہ ملے، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دینا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے پھر آپ کے معاملات میں جو ہے وہ دیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کو زیادہ رزق مل گیا، مجھے کم مل گیا، یا اس انسان کو اللہ نے زیادہ نعمتیں دے دیں۔ یہ چیز سوچنا یہ حسد ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ پھر حسد کرنا یہ اس طرح ہے جس طرح آپ معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم معاذ اللہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بہترین پتہ ہے کس کو کہاں پر کیسا کتنا عطا کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک دعا ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہے اللہ پر توکل کرنے کا، آپ صرف دعا پڑھیں گے۔ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ آپ سورہ توبہ کھولیں، سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر ہے یہ، تو آپ نے سورہ توبہ کھول کر آخری آیت، جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے وہ پڑھنی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ والی آیت آپ قرآن پاک کھولیں اور 129 آیت نمبر سورہ توبہ کی، اس کو آپ پڑھیں۔ اتنی یہ بہترین دعا ہے، اتنی یہ پاورفل دعا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، حدیث پاک اس کے بارے میں سنیں کہ صرف ان الفاظ کو پڑھنے سے مکمل بھروسہ آپ اللہ پر کریں گے تو آپ کی تو پھر یعنی شان ہی الگ ہے، لیکن صرف اس دعا کو پڑھنے سے کیا فائدہ انسان کو ہوتا ہے؟ اس دعا کو جس نے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس نے صبح و شام اس دعا کو 7 بار پڑھا، چاہے سچے دل سے پڑھا یا صرف زبان سے الفاظ ادا کیے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ بات ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اور اس کا مفہوم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ جو انسان اگر سچے دل سے پڑھے گا تب بھی اس کے لیے اللہ کافی ہوگا، اگر وہ صرف زبان سے الفاظ یہ بول دیتا ہے تب بھی اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے میرا رب، سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور جو بڑی رو رہی تھی، بڑی پریشان حال تھی، بڑی رو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ بی بی آپ کیوں روتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں اور میری بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، میں کیا کرتی ہوں کہ سود کاٹتی ہوں اور پھر اس کو میں بیچ کر بازار میں جو تھوڑے بہت مجھے پیسے ملتے ہیں میں اس کے لیے کھانا خریدتی ہوں، بچیوں کے لیے کھانا خریدتی ہوں، اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی ہوں۔ ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں، ہم بڑے پریشان حالات میں ہیں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ کل میں نے پوری رات بیٹھ کر سود کاتا، اس کی میں نے دھاگا بنایا، پوٹلی بنائی، اور سرخ رنگ کا دھاگا وہ میں نے پکڑا ہوا تھا کہ میں آ رہی تھی بازار کی طرف اس کو بیچنے کے لیے تاکہ میں اپنے بچیوں کے لیے کھانا لے سکوں، میری بچیاں بھوکی تھی کتنے دنوں سے، تو میں نے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔
تو ایک عقاب آیا اور اس نے جو عقاب ہوتے ہیں اس نے کیا کیا کہ میرے ہاتھ سے اس پوٹلی کو، سرخ رنگ کی تھی تو اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر مجھ سے چھین کر لے گیا جھپٹ کر، اور ایسے آسمان کی طرف اڑ گیا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ میں اسے واپس کیسے لوں۔ تو میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ ابھی یہ عورت اپنی یہ بیان کر رہی تھی الفاظ کے اتنے میں 3 تاجر آتے ہیں۔ 3 تاجر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو 1,000 دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس کو آپ صدقہ کر دیں، کسی مستحق کو دے دیں، کیونکہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ صدقہ کریں گے جب ہماری پریشانی دور ہوگی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہ اچھا مجھے اپنی کہانی بتاؤ کہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے تو جو ہماری کشتی ہے اس میں سوراخ ہو گیا، تو ہم نے جیسے تیسے کر کے اس کے اندر ہمارا سامان تجارت بھی موجود تھا، ہم لوگ خود بھی موجود تھے، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا، ہم نے کشتی کو بڑا سنبھالا، کشتی کے اندر بار بار جگہ جگہ سوراخ ہونا شروع ہو گئے، ہم نے سارے سوراخ بند کیے، پانی کو باہر نکالا، لیکن پھر بھی کشتی کے اندر پانی آتا رہا، ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم جتنے بھی تاجر ہیں اس کشتی میں موجود، ہم سب لوگ 1,000 دینار آپ کی راہ میں مستحق کو دیں گے، صدقہ کریں گے، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو اتنی دیر میں تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ ایک عقاب جو ہے وہ ہمارے بڑا سا پرندہ منڈلاتا ہوا ہمارے سروں کے اوپر آیا، اس نے پہلے چکر لگایا، پھر اس کے پنجوں میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس پوٹلی کو ہمارے کشتی کے اندر اس نے پھینکا اور یا اس سے گر گیا، وہ چلا گیا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو جانا، اور مدد جان کر ہم نے پھر کیا کیا کہ جو کشتی کا سوراخ تھا ہم نے اس پوٹلی کو، اس دھاگے کو اس کے اندر رکھا، اور پھر کیا کیا کہ اس کو سارا پانی جو موجود تھا باقی وہ باہر نکالا، اور پھر ہم بحفاظت کنارے پر آ گئے۔ تو پھر ہم کنارے پر آئے جب، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا وہ وعدہ پورا کیا۔ تو اب آپ یہ کیا کریں کہ ہماری طرف سے 1,000 دینار رکھیں اور کسی مستحق کو دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ تاجر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں سے وہ رقم لی، اور وہ رقم ویسی اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اور اس عورت کے حوالے کی۔ تو وہ عورت بڑی خوش ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، کہ آپ نے جو اتنی محنت کی تھی وہ بھی پرندہ لے اڑا، تو آپ نے اللہ سے مدد مانگی، دیکھو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ظالم گردانتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے بحر و بر میں کاروبار کر رہا تھا، آپ کی اتنی مدد کے لیے سارے اسباب پیدا کر رہا تھا۔ تو اسی طرح ہم جو انسان ہیں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سارے معاملات ہمارے سیدھے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جذبات میں آ کر تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کیسے کیسے دروازے کھولتا ہے، کیسے کیسے معاملات کرتا ہے، یہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا کریم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کیا جائے۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں یہ لگے نا کہ ایک تو میں اللہ پر بھروسہ کروں یا میں کسی انسان سے مدد لے لوں، تو آپ یقین مانیں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ جیسے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے وہی لوگ آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے جو آپ کو آپ کی بات بھی نہیں سننا چاہ رہے تھے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی، ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگا کریں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بھی شیئر کروں گی کہ اگر آپ توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر کتنا زیادہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہو جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام لایا اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو وہ شخص فلاح پا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ فلاح پا گیا، اس نے قناعت کی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو وہ انسان نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔
بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ ضرور اس جو دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس دعا کو بھی لازمی پڑھا کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔